بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ تلفظ ٹھیک کرنے کی بجائے پہلے نیت ٹھیک کرو۔ اگر نیت صحیح نہیں تو تمہارا تلفظ کیا ٹھیک ہوگا؟ تو اس بات سے بچو، اور نیت درست ہونی چاہیے۔ جس آدمی کی نیت صحیح نہیں، وہ چاہے حلق سے کاف نکالے یا زبان سے، اگر طوطا کلام پڑھ لے تو وہ طوطا ہی رہے گا۔ اگر وہ تمہارے دکھ میں راضی ہوتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہنگامہ نہ کیا کرو اور زیادہ لڑائی نہ کیا کرو۔ ایک کام ضرور کرو، گلہ کرنا چھوڑ دو۔ کسی انسان کا گلہ خدا کے پاس نہ کرنا، اور خدا کا گلہ انسان کے پاس نہ کرنا۔ یہ وعدہ کرو۔ کیا وعدہ؟ کہ گلہ نہیں کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ میرے حالات پھر خراب ہو گئے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے گلہ نہ کرو، اور جاننے والے اللہ سے بار بار تقاضا نہ کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ وہ تیرے کہنے کے بغیر بھی جانتا ہے۔ دعا یہ کیا کرو کہ یا اللہ تو جانتا ہے، اور تجھے یہ پتہ ہے کہ میرے لیے تو نے کیا مقرر کر رکھا ہے، اور جو تو نے مقرر کر رکھا ہے وہ مجھے مانگے بغیر دے دے، اور جو تو نے مقرر نہیں کیا مجھے اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے، بس آپ کی دعا منظور ہو جائے گی۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت رائگاں ہو گئی تھی۔ کائنات تو خیر ہے ہی ایک عجوبہ، لیکن یہ زمین اپنے آپ میں ایک مکمل کائنات ہے، مختصر اور محدود۔ زمین وسیع اور لامحدود امکانات سے مالا مال ہے۔ زمین کا حسن ہو کہ کائنات کا حسن، اسے جاننے اور دیکھنے کے لیے جس مخلوق کو مقرر فرمایا گیا وہ ایک الگ شاہکار ہے۔ جس شخص کی زبان پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ادب سے نہ آئے، اس پر اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ جس کی زبان پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محبت سے آئے، اس پر اللہ ناراض نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی کو آپ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اس کا ادب دل سے کرنا چاہیے، وہ کہیں ہو کوئی ہو۔ اور جس آدمی کو اپنے سے کم سمجھتے اس سے محبت ضرور کرنا۔ یہ دو کام ضرور کرنا، کوئی رائیول پیدا نہ کرنا۔ برابر کی ٹکر آپ نہ لگایا کریں۔ اتنی بات تو مان لو میری، زندگی کا خوبصورت میلہ سنگت کے دم سے ہے۔ سنگت نہ ہو تو اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے۔ یہ میلہ خوش نصیبوں کا میلہ ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی انسان کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا منتظر ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو رفیق طریق کے ہمراہ میلے پر نکلا ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے؟ بہرحال ہمارا رفیق ہی ہمارا میلہ ہے، وہی ہمیں زندگی اور موت کے جھمیلوں سے نجات دلاتا ہے۔ سارے صاحبان شوق، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ایک ہی ہیں۔ اس میں مقامات یہ ہیں کہ پیغمبر ایک بلند مقام ہے اور ایک مقام امتی کا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھنا کہ شوق کے سفر میں منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے اور آپ کا کیا مقام ہے، یہ اپنی اپنی بات ہے۔ ہر آدمی ایک ہی بات میں گم ہے، اور سب کی محبوب ذات ایک ہی ہے، باقی سب کے اپنے اپنے تعلق کی بات۔ آپ اپنے راستے کو دیکھو اور اپنا واقعہ دیکھو کہ آپ کا شوق آپ کو کدھر کدھر لے کے پھر رہا ہے۔ کہیں آپ کا مقصد دنیا نہ ہو، دنیا کے وصال کے مقصد سے بچو۔ اگر دنیاوی مقصد ہو تب بھی اس کو مقصد نہ بناؤ۔ یعنی دنیا کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ دنیا میری ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ مقصد میرا اللہ کریم ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فی الحال مقصد کا حصول نہ ہو رہا ہو،
دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میری دنیا پوری ہو جائے لیکن میرا مقصد آخرت ہی ہونا چاہیے اور اللہ ہی ہونا چاہیے۔